بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان پر موت آنے کا راستہ، یعنی ایمان پر خاتمہ کی راہ، یعنی ایمان پر ہمارا خاتمہ کیسے ہو۔ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا ہر مومن کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار ایمان کے خاتمہ پر ہے، یعنی انجام کیسا ہے، اصل کامیابی وہی ہے۔ لہٰذا زندگی میں ایسے اعمال اپنائیں جو ایمان کو مضبوط کریں اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، دعائیں مانگیں کہ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اے اللہ مجھے مسلمان اٹھانا اور نیک بندوں میں شامل کرنا۔ اکثر یہ دعا پڑھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ نماز کی پابندی کرنا، دنیا سے مومن اس وقت مومن جائے گا جب دنیا میں اللہ سے تعلق قائم رکھے۔ نماز ایمان کا ستون ہے، یہ ایمان کو زندہ رکھتی ہے۔ گناہوں سے بچتے رہیں، گناہ ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ جہاں گناہ ہو ایمان سلامت رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیک ساتھی اور صالح ماحول ہونا چاہیے۔ گمراہ لوگوں کی صحبت گمراہ راستہ دکھاتی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، یعنی کہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ استغفار اور توبہ جاری رکھیں، ہم گنہگار ہیں لیکن توبہ نہ چھوڑیں۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور ذکر کی کثرت کریں، قرآن دل کو زندہ رکھتا ہے، ذکر ایمان کو روشن رکھتا ہے، خصوصاً ذکر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی عادت بنائیں تاکہ آخر وقت پر یہ کلمہ زبان پر آئے۔ حلال روزی اور سچائی، حرام کمائی دل کو اندھا کر دیتی ہے، حلال کمائی ایمان میں نور پیدا کرتی ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے حقوق العباد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ فرائض چھوڑنے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ لوگوں کے حقوق ماننے والا ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ تکبر، حسد اور ریا سے دور رہیں، یہ بیماریاں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اخلاص کے ساتھ عمل کریں، صرف اللہ کے لیے کریں۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، موت کی یاد دل کو سیدھا رکھتی ہے، غفلت سے دور رکھتی ہے اور ایمان کو مضبوط رکھتی ہے۔ جو شخص ایمان کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ نماز، روزہ، جتنے اللہ تعالیٰ نے احکام دنیا میں بتائے ہیں ان سب احکام ہمیں ادا کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام ادا کرنے کے لیے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ہمت بس ہمیں آگے بڑھانی ہے۔ حرام کاموں میں ہاتھ ڈالنے والا ایمان پر قائم نہیں رہ پاتا۔ حرام لقمہ دل میں تاریکی پیدا کرتا ہے، اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے روزی بھی پاک رکھنا بہت ضروری ہے، چاہے کم ہو یا لیکن حلال کی ہو۔ تکبر بھی بہت بڑی دین سے دوری کی علامت ہے۔ یہ تین بیماریاں ایمان کو، تکبر، ریا اور حسد، یہ تین بیماریاں ایسی ہیں جو ایمان کو کھا جاتی ہیں۔ تکبر انسان کو اللہ کی ناراضگی میں ڈال دیتا ہے، ریا عمل برباد کر دیتی ہے، حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اخلاص پیدا کریں اور ہر عمل اللہ کے لیے کریں، شہرت کے لیے نہیں۔ موت کی یاد دل کو سیدھا کرتی ہے، غفلت، گناہوں اور بے راہی سے بچاتی ہے، ایمان کو محفوظ رکھتی ہے۔ قبروں کی زیارت کریں، جنازوں میں شریک ہوں، موت کی تیاری کرتے رہیں۔ آدمی لوگ قبرستان پہ جایا کریں۔ جو دنیا میں آخرت کو یاد رکھتا ہے آخری وقت میں ایمان کے ساتھ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، ایمان اللہ کی سب سے بڑی قیمتی نعمت ہے۔ دنیا اور اس کی تمام چیزوں بھی ایمان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ دنیا کی تمام چیزیں بس
دنیا میں ہم غافل رہتے ہیں، دنیا کی تمام چیزیں ہمیں جو ہے گمراہی اگر ہم گمراہی والی چیزوں کی طرف جائیں گے تو گمراہ ہوں گے، اور اگر اچھی چیزوں کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے خیالات بھی اچھے پیدا ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت زندگی بھر کی جد و جہد ہے۔ اگر انسان ایمان پر جیے اور ایمان پر مر جائے تو سمجھے وہ کامیاب ہو گیا۔ جس پر موت آئے گی اسی حال پر اٹھایا جائے گا، یعنی کہ اگر ایمان پر موت آئے گی تو ایمان پر اٹھایا جائے گا، اگر انسان ایمان کے ساتھ موت نہیں آئے گی تو اس کو ایمان کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ جس کی ایمان پر آئے گی اسی کو ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہماری زندگی بھی ایمان میں گزرے اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ بھی ہو، یعنی کہ ہم دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں۔ لہٰذا ابھی یہ نیت کریں اپنی زندگی کو ایمان کی حفاظت کے ساتھ گزاریں۔ نماز، تلاوت، ذکر، دعا، نیک صحبت، حلال روزی، حقوق العباد، ان سب کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔